معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے ماہ رمضان، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں رب کعبہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی ساعتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ یہ وہ ماہ اقدس ہے جس میں رب العزت کا دریائے رحمت پوری آب و تاب کے ساتھ معجزن ہوتا ہے۔ رحمت و برکت، عطا و بخشش بے حساب و کتاب ہوتی ہے، حتیٰ کہ صائم یعنی روزہ دار کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ یوں تو خدائے ذوالجلال کی رحمت ہر ماہ ہر لحظہ اپنے بندوں پر رہتی ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ نیز جمعۃ المبارک کی ہر ساعت یعنی ہر گھڑی میں 10 لاکھ افراد کی بخشش فرماتا ہے۔ اور جب رمضان شریف کا آخری دن ہوتا ہے تو پہلے رمضان سے آخری رمضان تک جتنے گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے اتنی اس آخری رمضان کے دن گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ رب کریم کی رحمت اس پورے ماہ اقدس میں موسلا دھار بارش کی طرح زمین دنیا پر ہوتی رہتی ہے۔ ماہ مکرم کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ماہ میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کو خوبصورتی کے ساتھ آراستہ کر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر کے جکڑ دیا جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ اور گناہوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نفل نماز کا ثواب فرض نماز کے برابر اور فرض نماز کا ثواب 70 فرض نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، حتیٰ کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا بستر بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کا لباس، اس کے برتن بھی دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی اس ماہ میں خالق کائنات، مالک کل کی رحمت پورے جوش پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، تیرا کام مانگے جانا ہے اور میرا کام تجھے بے حساب و کتاب دیے جانا ہے۔ رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح و صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا باعث رحمت و باعث برکت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے غم سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ آقائے نامدار فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص رمضان شریف کی آمد سے خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے غم سے بچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں کسی ذکر الہی کی مجلس میں شرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے، اور قیامت کے دن وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور جو شخص رمضان شریف میں نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے میں اس کو ایک شہر نور کا عطا فرمائے گا۔ جو کوئی والدین کے ساتھ محبت و پیار سے پیش آئے، ان پر احسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر نہایت نگاہ رحمت فرمائے گا، اور کوئی ماہ رمضان میں اپنے مومن بھائی کی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری کرتا ہے۔ جو کوئی اس ماہ کسی بال بچے دار فقیر کو خیرات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 لاکھ درجات بلند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے روزے چھوڑ دے تو اسے 9 لاکھ سال دوزخ کی آگ میں جانا پڑے گا۔ نیز جس نے ایک روزہ بھی ضائع کر دیا تو اب وہ عمر بھر بھی اگر روزے رکھتا رہے گا تو وہ رمضان کے چھوڑے ہوئے روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ رمضان المبارک کا ماہ ہمیں آپس میں پیار، محبت، غم گساری اور ایک دوسرے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا درس عظیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ کی حقیقتیں جاننے اور اس کی رحمتیں، برکتیں اور عظمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔